Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل، اور آج ہمارے گیسٹ بھی بہت اسپیشل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کا تعارف کرواؤں، پروگرام کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمارا موضوع بڑا زبردست ہے اور وہ ہے خوش مزاجی۔ If you want to be happy, you have to change either one۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کسی ایک چیز کو ٹھیک کر لیں، یا تو اپنے ایٹیچیوڈ کو یا اپنے ماحول کو، یا جس ایمبینس میں آپ موجود ہیں اس ماحول کو اپنے مطابق ڈھال لیں، یا اپنے دیکھنے کے انداز کو بدل لیں۔ تو اس دیکھنے کے انداز کو ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ ایٹیچیوڈ کو اگر آپ سمپل لینگویج میں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑکی جس سے آپ باہر دیکھتے ہیں۔ اب اس کھڑکی کے اوپر کبھی کبھار گرد آ جاتی ہے، اس پہ مٹی لگ جاتی ہے، کبھی کبھار اس پہ تریڑ بھی آ جاتی ہے۔ تریڑ مینز وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نظر پہ ٹھیک نہیں آتا نا۔ تو آپ کو گاہے بگاہے اس کھڑکی کو صاف کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا ویو کلیئر رہے۔ تو خوش مزاجی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوگا، بلکہ it is having several aspects۔ مطلب وہ چیز جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہی، اس کو بھی آپ پازیٹیو ڈیل کریں تو شاید یہ خوش مزاجی ہو۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو بھی خوش مزاجی کہا جا سکتا ہے۔ خوش مزاجی کیا ہے، اس کی ساری چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ہمارے گیسٹ ہیں آج رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور ویلکم ٹو آور پروگرام۔ اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے۔ اور خوش مزاجی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے جن کے ساتھ رکھا ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ اپنے تجربات ہی بتاتے چلے جائیں، ہم خوش مزاجی سیکھ جائیں گے۔ الحمدللہ ایک عرصہ مجھے ہوا آپ کی برکتیں حاصل کرتے، آپ سے سیکھتے ہوئے۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج باقی ایسا ہوتا ہے، پازیٹیو سا ہوتا ہے، ان کے بارے میں سوچیں تو اچھا لگتا ہے، ان سے ملیں تو وہ اچھا سیکنڈ ڈگری پہ چلا جاتا ہے۔ تو حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں خوش مزاج، یہ لفظ سنتے ساتھ ہی کیا ذہن میں آنا چاہیے ہمارے؟ دیکھیں، مزاج انسان کا ایک طرح سے جیسے آپ نے فرمایا آئینہ ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر خوشی ہو وہ خوش مزاج ہے، جس کو دیکھ کر کمفرٹ فیل ہو وہ خوش مزاج ہے، جس سے بات کرنے کو جی چاہے وہ خوش مزاج ہے، جس کی صحبت میں بندہ انجوائے کرے وہ خوش مزاج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ لمحے بیت جائیں تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، جن کے بارے میں سوچنے کو جی نہیں چاہتا، جن کی صحبت میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں وہ کہ جن سے لوگ ملنا نہیں چاہتے۔ اچھا، پھر اس کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حسن اخلاق تو ایک ایسا باب ہے اور اس کے اوپر ایسی ایسی احادیث ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بعثت فرمائی گئی ہے، مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے۔ میرے آقا اس اخلاق کی سمجھے کہ تعلیمات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں، پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مقصد ہے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں جس سے پہلے یہ ریئلائز ہو جائے کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کوئی آرڈنری ٹاپک نہیں ہے۔ لوگ اس کو موٹیویشنل اسپیچز کے لحاظ سے یا دنیا کے پرسپیکٹو سے لحاظ سے ایک ٹاپک سمجھتے ہیں، لیکن اگر حسن اخلاق کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی نا، یعنی سب سے زیادہ ویٹ جس چیز کا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ پھر ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ تہجد گزار اور سخت گرمی کے روزے، اب آپ سوچیں دونوں کام کتنے مشکل ہیں کہ تہجد گزار اور سخت گرمی کے روزے رکھنے والے کا مرتبہ حسن اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ یعنی سخت گرمی میں جو پیاسا رہا روزے رکھے، اور جس نے تہجد گزار رہا بندہ حسن اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اٹ از بیوٹیفل وے ٹو بیکم نیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی اس کا مطلب سب یہ ہوا کہ اسلام نے جو معاشرہ دیا، اسلام جو معاشرہ چاہ رہا ہے، اس معاشرے میں جو افراد ہیں ان افراد کے اندر یہ حسن اخلاق ٹاپ کوالٹی ہے۔ بالکل، ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے اسلام فار آل ٹاپک رکھا ہے اور اس میں آپ یقیناً اس بات کو ڈسکس کرتے ہوں گے کہ ہو از دا بیسٹ ان دا آئی آف اسلام،
اسلام کی نظر میں اسلام کے پرسپیکٹس میں کون سب سے بہترین کون ہے؟ حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ میں تمہیں سب سے بہتر شخص کی خبر نہ دوں؟ زبردست. تو کہا ضرور بتائیے، ہو از دا بیسٹ؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اٹ مینس ٹاپ کیٹیگری اچھے اخلاق والوں کی ہے، اور اس میں ظاہر اخلاق کا ایک حصہ خوش مزاجی ہے. اصل میں ایکچولی خوش مزاجی کو اگر ہم آسان لفظوں میں ڈیفائن کریں نا، یہ نرمی ہے. اللہ پاک نرمی جس کو عطا فرماتا ہے نا، گویا اس کو زینت عطا فرماتا ہے. نرمی ختم ہو گئی، اس کی زینت ہی ختم ہو گئی، اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ وچ حدیث از ون آف یور فیوریٹ ون، تو یہ میری سب سے فیوریٹ حدیثوں میں ون آف دا ٹاپ لسٹ پہ. اور کمال کے الفاظ ہیں، موتیوں جیسے الفاظ ہیں، ون آف دا شارٹ اینڈ سویٹ. آقا فرماتے المؤمن حین لین، معنی بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کی ایسنس کو فیل کیجیے. ایسا لگ رہا ہے موتیوں کی لڑی ہے نا. یہ نبی پاک کا ایک الگ شان ہے کہ آقا کو اللہ کریم نے جوامع الکلم بنایا، الفاظ ایسے کہ موتیوں کی لڑی ہیں. اب اس کا معنی سمجھیے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ اٹ از ایکچولی دا ڈیفینیشن آف مومن. مومن نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، نرم عادتوں والا ہوتا ہے. ایکچولی اٹ از دا ڈیفینیشن آف خوش مزاجی. سبحان بھائی آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. ایسے ہی بندہ موڈ دیکھتا ہے، یار پتہ نہیں بات کروں نہیں کروں، مسکراہٹ ہے نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ مومن کی تعریف نہیں ہے. مومن وہ ہے جس سے جب بات کرنا چاہیں آپ کر لیں، جس ٹاپک پہ چاہے بات کر لیں. اچھا، اس پروسپیکٹس میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں، بچے بات کر لیتے، ولیجر آ کے بات کرتے، عربی آتے، گاؤں کی عورتیں آتی، واٹ ایور دے وانٹ ٹو آسک، جو پوچھنا ہوتا پوچھتے، اور نبی پاک سب کو جو حاجت ہوتی پیش کرتے. آقا سے اس کا منظور یہ ہوا مطلب کہ آپ کے جو جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں بحیثیت ایک انسان، جو بھی پروجیکٹس آپ کے ہیں، اس میں سب سے بڑا پروجیکٹ تو ہوا ہی پازیٹیو تھنکنگ یا خوش اخلاقی ہے نا. کہ میں اپنے اخلاق کو اگر سنوار لوں گا تو میں انجینئر ہوں تو آٹومیٹکلی کامیاب انجینئر بن جاؤں گا. اگر میں اخلاق کو سنوار لوں گا، ڈاکٹر ہوں تو آٹومیٹکلی کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں گا. اور جس طرح آپ نے ایکسیس کا بتایا، عام طور پہ تو والد بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ گھر داخل ہے تو ماشاءاللہ لگ گیا، جبکہ وہ والد داخل ہو تو اس کا بھی حسن اخلاق میٹر کرتا ہوگا. دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اگر آپ اب اسی بات کو آپ ذرا پروفیشنل لائف کی طرف لے جائیں، آپ کس ڈاکٹر سے بات کرنا پسند کریں؟ جو ایسا جو بات سن کم از کم لے، آدھا غم تو اس کی اچھی باتیں دور کر دیتے ہیں، ہے نا. اچھا، آپ کس کسٹمر سروس کے بندے سے بات کرنا؟ کہ کسٹمر سروس کا تو مین مقصدی اخلاق ہے نا کہ اس کو مسکرا کے بات کرنی ہے. تو اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یار میرے دوست بڑے کم بنتے ہیں، میرے پاس لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، میری صحبت میں کم لوگ آتے ہیں، تو یہ آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. دنیا میں سبحان بھائی آپ تو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، فرسٹریشن کا دور ہے. ہر بندہ اس وقت انزائٹی میں ہے، ٹینشن میں ہے، معاشی مسائل ہیں، انٹرنیشنل ایشوز اتنے سارے چل رہے ہیں، بندہ نیوز کا اتنا بڑا سنامی ہے تو وہ پریشان رہتا ہے. ایسے دور میں پیار کے بھوکے ہیں لوگ. آپ مسکرا لیں، لوگ قریب آ جاتے ہیں. آپ اسمائل کریں، اس کا غم دور ہو جاتا ہے. آپ دو میٹھے بول بولتے ہیں، آپ دل جیت لیتے ہیں. تو اگر واقعی آپ اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں، اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، اچھے والد بننا چاہتے ہیں، اچھے مینٹور بننا چاہتے ہیں، اچھے فرینڈ بننا چاہتے ہیں، اٹ مینز ان اینی فیلڈ آپ یہ سکسیس کی چابی ہے کہ آپ مسکرانا شروع کر دیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ خوش مزاج ہو جائیں، آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں. لوگ چاہتے ہیں میری لائف آسان ہو. اٹس بیوٹیفل فارمولا. آپ لوگوں کی لائف آسان کرنا شروع کر دیں، آپ کی اپنی لائف آسان ہو جائے. زبردست. یعنی یہ کہ اگر آپ خوش ہیں، اگر مطلب آپ مطمئن ہیں، لیکن اگر لوگ آپ سے خوش ہیں تو پھر آپ سپر کوالٹی کے اندر چل رہے ہیں. خوشی کہتے ہی اس کو ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں مسکراؤں تو خوشی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی مسکرائے، اصل خوشی یہ ہے. اور جو اس کی خوشی کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی نا، اس کا لیول ہی اور ہوگا. لیول ہی اور ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، جو رکن شورا نے بات ارشاد فرمائی، واقعی خاص طور پہ جب ہم ایسے افراد کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری غرض بڑی وابستہ ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، جو اس کا ڈاکٹر کی حضور ضرورت ہے، اس کا تو کوئی اور چیز چاہیے. اب کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب شفا تو اللہ نے دینی ہے، اب دوائی تو مسکرا کے دے دیں. مسکرا کے بات کریں. دوائی سے انسان صرف ٹھیک نہیں ہوتا، تھپکی، حوصلہ افزائی، اچھا منظر، کوئی اچھے بول، کوئی رشتہ دار قریب بیٹھے ہوں، all these things will contribute in cure. نا جو آپ نے کہا نا ڈاکٹر صاحب سے جو بندے نے بات کی، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. سبحان اللہ. پیاری بات تو کر لے، شربت نہیں پیارے کوئی بات نہیں ہے. اور اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک حدیث پاک ہے، پھر اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ تم اپنے مال سے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے جو تم حسن اخلاق سے جیت سکتے ہو. اب پتہ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، جو مال بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لنگر کھلا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، دھکے بھی دے رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، یہ وہ ڈنڈا چلا رہے ہیں. اچھا راشن بانٹ رہے ہیں تو بھی ذلیل کر رہے ہیں. یعنی آپ نے لاکھوں روپے بانٹے بھی اور کوئی آپ سے راضی نہیں ہوا.
یعنی یہ کسی عجیب بات ہے کہ اخلاق نہیں تھا، پیسے تو تھے، لیکن بعض اوقات اب 1 روپیہ نہ دیں، آپ مسکرا کر مل لیں، آپ پیار سے بات کر لیں، حوصلہ بڑھا دیں، وہ ساری زندگی آپ کو اس اخلاق کو یاد رکھتا ہے. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ اچھی ویلتھ جو ہے نا، جو بیسٹ ویلتھ ہے، وہ مسکراہٹ ہے، وہ خوش مزاجی ہے، وہ حسن اخلاق ہے. وہ لوگوں میں کم ہے، سمجھتے ہیں مالدار ہو جاؤ. ہم نے تو کئی مالداروں کو اتنا کرخ اور سخت دیکھا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ غریب ایسے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ بیٹھتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. زبردست. بھائی صاحب یہاں پر ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ خوش مزاجی، اب یہ فار ایگزامپل ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ اس دنیا کی عظیم ترین ہستی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات ہیں، پھر آپ کا عملی نمونہ بھی خوش مزاجی کا ہے، تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو کام کرنا ہے. اچھا اب یہ آئے کہاں سے، کورس کہاں سے ہوں؟ جیسے 2 بیٹے تھے اور اس کا باپ جو تھا دونوں کا وہ شرابی تھا، ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بہت بڑا شرابی بنا اور ایک نے شراب کا قطرہ بھی نہیں پیا. اب جو شرابی بنا اس سے پوچھا تم کیوں شرابی بنے؟ اس نے کہا باپ کو دیکھ کے. جس نے شراب بالکل نہیں پی اس سے پوچھا کیوں شراب نہیں پی؟ اس نے کہا باپ کو دیکھ کے. مطلب دونوں کی وہی تھی کہ میں کیوں شراب پیوں، اس کی حالت ایسی رہی ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا اس کو اتنی گندی حالت میں، اور دوسرے نے اس کو کاپی کر لیا. تو خوش مزاجی یا مزاج کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کا مزاج کا ایک ایفیکٹ آتا ہے بچپن میں، وہ جس طرح سے رہا. کیونکہ ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ وہ بچہ جو ایسے ماحول میں پلا بڑا جہاں پر ماں باپ بہت لڑتے تھے یا لڑائی ہوتی تھی، تو اس کے ایم آر آئی اسکینس کیے تو وہ ایسے ہی تھے جیسے میدان جنگ میں فوجیوں کی ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے حالت جنگ میں رہا. وہ اب سوچے نا اس بچے کی کیا پرسیپشن ہوگی، اس کے نزدیک تو وہ عالمی جنگی ہے، ماں باپ لڑ پڑے اور کیا چاہیے. اب کیا وہ جو اس کی کرختگی اس بچے کے مزاج میں آ گئی جو کہ اسٹوڈنٹ ہو کے اور پروفیشنل لائف میں رہی، ہم یہ الزام دیں کہ یہ ماں باپ کی طرف سے آئی ہے؟ دیکھیں یقیناً ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور آپ نے تو اس کو باقاعدہ سمجھایا بھی کہ ماحول یقیناً اثر رکھتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ برے ماحول میں رہے بھی ہیں، آپ کو کسی ایسی جگہ سے اچھی تربیت نہیں ملی، تو اپنے آپ کو مزاج کے حوالے نہ کریں. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے، حلم اپنانے سے آتا ہے. مزاج ہے نا، یہ رنگ اور قد نہیں ہے. رنگ نہیں بدل سکتا، کوئی افریقن کہے میں گورا ہو جاؤں، کوئی گورا کہے میں بلیک ہو جاؤں، کوئی لمبا کہے میں چھوٹا ہو جاؤں، چھوٹا کہے لمبا. یہ ایک اللہ کی عطا ہے. مزاج بدلتے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ہمارے ایسے مزاج نہیں تھے. اچھوں کی صحبت ملتی ہے، پھر خاص طور پہ جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتا ہے، بیسٹ چیز جو ہے نا اپنے اخلاق کو بدلنے کے لیے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. ایسی سیرت ہے، اور جگہ جگہ آپ کو معافی ملے گی، درگزر ملے گا، مسکراہٹ ملے گی. یہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اگر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یار میں تو ہوں غصے والا، مجھے مسکراتا نہیں ہوں، میرا روب ہے، تو وہ پھر ایسے ہی رہ جائیں گے. اپنے آپ کو مزاج کے حوالے نہ کریں. وی ہیو ٹو چینج. آپ تبدیل کریں، کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے. سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اچھے اخلاق والے ہوں گے. نبی پاک اخلاق والوں کو پسند فرماتے ہیں، اسلام پسند فرماتا ہے، مسکرانا صدقہ ہے. اچھا پھر آپ آخرت کی بات تو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دینا، وہ تو ہوگی انشاءاللہ. دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے، آپ کے فرینڈز بن جاتے ہیں، آپ کی فیملی میں ماحول اچھا ہو جاتا ہے. آج کل تو بیوی شوہر میں لڑائیاں ہیں، بچوں اور باپ میں دوریاں ہیں، پارٹنرز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دوست نہیں بن رہے. اپنی لائف خود مشکل کرتا ہے بد اخلاق آدمی. تو آپ اگر کسی ایسے ماحول میں پلے بڑے بھی ہیں جہاں آپ کے اندر نرمی نہیں آ رہی ہے، تو آپ پہلے تو کتابوں میں یہ پڑھیں اور پھر اچھی صحبت اختیار کریں. ماحول بدلیں. اچھا ماحول بدلیں، نرم لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ نرم ہو جائیں گے. اور آپ یقین کریں، یہ پتہ نہیں شیطان کا ایک وار ہے کہ یار میں نرم ہو گیا نا، میں معافی کرنے والا ہو گیا، میں حسن اخلاق والا ہو گیا، تو لوگ میرا روب ختم ہو جائے گا، لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اور قریب ہو جائیں گے لوگوں کے. یہ چابی ہے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے. اس میں ایسا جو آپ نے بات بتائی کہ ماحول بدلیں، میں جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ اعتکاف کے دن تھے، تو اعتکاف کے اندر وہ جب کھا لیتے ہیں کھانا تو پلیٹ کو صاف کرتے ہیں، یعنی پلیٹ میں کوئی ذرہ رہ نہ جائے، تو اس کو صاف کر کے نا دکھاتے تھے کہ جی، یعنی کمپٹیشن ہوتا تھا مختلف حلقوں میں کس نے پلیٹ اپنی مکمل طریقے سے صاف کر دی اور وہ کھانا کھا لیا. اب دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی عادت ہے، مجھے یہ بڑی اچھی لگی تھی کہ یار یہ اس طرح کرتے ہیں، تو میں نے بھی پلیٹ صاف کی. یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہے اپنے آپ کو پازیٹیو اور خوش اخلاق کرنے کا، اپنی ذات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ورکنگ سٹارٹ کریں. دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم آپ کہتے ہیں نا، ہمارا انداز ہے آپ کہنے کا. ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسکرا کے بات کی جائے، کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے کچھ ایسے فنکشن ہیں جیسے مدنی قافلہ ہے، دن رات وہاں پر سنت کے مطابق
اور فرائض کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں. It means that you have to work on petty and micro things. اگر ہم دونوں کو لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر یا چینل پہ لوگ سن رہے ہیں تو ہم دونوں وہ افراد بیٹھے ہیں اس وقت اسٹیج پر یا مدنی چینل پر جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا ہے, جن کے اخلاق میں بہتری آئی ہے, جن کے انداز میں نرمی آئی ہے. تو ہمیں بھی دعوت اسلامی بدل رہی ہے, تو آپ بھی اس ماحول میں آ کر کیونکہ یہاں پریکٹیکلی بدلا جاتا ہے. آپ ان نون لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, آپ جن کو نہیں جانتے. یہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ امیر غریب والا معاملہ, ایک ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, ایک ساتھ آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. تو یہ مزاج کو بہت نرمی کی طرف لے جاتا ہے. آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. آپ پراؤڈی لوگوں میں صبح شام بیٹھ رہے ہیں, اکڑنے والوں میں لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, بدلے والے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں. تو وہی سے آپ کو وہ فیڈ مل رہا ہے نا. آپ جب یہ انوائرمنٹ چینج کریں گے نا, اگر واقعی با اخلاق بننا چاہتے ہیں تو ایسے با اخلاق لوگوں میں رہیں, انشاءاللہ 100% فرق پڑے گا. بڑے بڑے بدماش سدھر گئے اور ہم سدھر سکتے ہیں, ہمارے اندر اچھائی آ جائے گی اور پھر آپ اس کے مزے لیں گے لائف. بالکل obviously. اور جہاں پر بھی آپ ہیں, آپ مسجد میں ہیں دعوت اسلامی وہاں ہے, اسکول میں ہے دعوت اسلامی وہاں ہے, آپ ٹی وی کھولتے ہیں ٹی وی پہ دعوت اسلامی, سوشل میڈیا کھولتے ہیں وہاں دعوت اسلامی. دعوت اسلامی از ایوری ویئر. تو اگر کراچی میں ہے تو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آئے, لاہور میں ہے وہاں بھی مدنی مرکز ہے, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں, دنیا میں کہیں بھی ہے دعوت اسلامی اسیسیبل ہے. اچھا یہ سب وہ جو ہم نے بات کی تھی اس میں ایک تھوڑی چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے, ٹھیک ہے وہ بندہ یہ سوچ رہا, اور غلط سوچ ہے کہ میں اگر نرم پڑ جاؤں گا تو لوگ میرے اوپر سے گزر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. لیڈرشپ کی کوالٹی یہی ہے کہ ایک اچھا لیڈر دونوں طرف جا رہا ہوتا ہے, یعنی نرمی میں بھی بہت اچھا ہے, اور جس کو ہم سختی تو نہیں کہیں گے لیکن اصولوں کی پابندی کروانے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. وہ یعنی وہ اگر بالکل اصولوں کو چھوڑ دے گا, فریجائل ہو جائے گا بالکل ہی, لوگوں پہ اتنا نرم ہو جائے کہ نظام کو کمپرومائز کر دے, تو یہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. نظام کو دیکھا جائے گا, جو لوگ ایسے ہیں ان کی تنبیہ کی جائے گی کہ نظام پورا بنا ہوتا ہے. بہرحال اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے سخت ہے, اچھا لیڈر کہیں گے اس کو. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, وقار بھی ہو اور آپ کی ذات میں نرمی اور بھی یہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خوش مزاج بھی کیسے مزاح فرمایا کرتے. نبی پاک کی عادت کریمہ میں کیسا مزاح تھا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے حضور مجھے اونٹ چاہیے, فرمایا تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو کہا حضور میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں, آپ اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں, اس بچے پہ کیسے سوال؟ فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. تھوڑی سی بات ہوئی تو فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اچھا اب میں یہ جب بھی روایتیں پڑھتے ہیں نا سبحان بھائی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مزاح دیکھیں کہ آج 1450 سال بعد بھی امتی مسکرا رہے ہیں. کیا مسکراہٹ بکھیر کے گئے نا میرے آقا. اچھا اب مزاح کی تعریف بھی بعض اوقات لوگ رانگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. مزاح سنت نبی پاک نے کیا لیکن سچ تھا, جھوٹ مزاح نہیں ہوتا. جھوٹا مذاق جو ہے وہ تو گناہ حرام ہے, گناہ کبیر. آپ کہیں یار میں ہنسانے کے لیے لطیفے سناتا ہوں, ہنسانے کے لیے تو آج کل ٹینشن ریلیز کر رہا ہوں لوگوں کی, جناب آج کل لوگ بڑے فرسٹریٹ ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, پرینک کرنے کی اجازت نہیں ہے, دل آزاری کی اجازت نہیں ہے. آپ تو تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. اب یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے, کسی کی کرسی کھینچ لی, وہ گر گیا تو لوگ ہنسنے لگے, کسی کا نام رکھ دیا, کسی کی کوئی چیز چھپا دی, جو اپریل فول کے نام پہ الٹی خبریں, یہ تو سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ کہیں بھی جسٹیفائی نہیں ہوتے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح یہ ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی اور سب مسکرا رہے ہیں. دس از مزاح, اور یہ جائز ہے اور کبھی کبھی کرنا بھی چاہیے, طبیعت سافٹ ہو جاتی ہے. آج کل جو مروجہ مذاق ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں, تو یہ تو دل آزاری ہو گئی نا. آپ کو پتہ ہے یہ تو شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں جائے گا. تو یہ تمام وہ لوگ سوچیں جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, باپ اور بیٹے, لیڈر اور اس کو فالو کرنے والے میں ایک بڑی باریک سی وقار کی دیوار ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ دونوں میں گیپ آ جاتا ہے, کچھ لوگ اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ وہ جو وقار کی دیوار ہے وہ بھی گر جاتی ہے. اب وہ ان کو ٹیچ بھی نہیں کر پاتے, وہ ایسا دوستانہ ماحول ہو جاتا ہے کہ اب وہ کوئی بات اثر بھی نہیں کر رہی ہوتی. یہ اس طرح سمجھیے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے, سب اوکے ہے. وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے نہیں کہ صاحب آپ سناؤ آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ وہ فرق ہے جو اپنے رکھنا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں مسکراہٹیں بھی ہیں اور کبھی کبھی ایسا رکت انگیز خطبہ ہے کہ آنسو بھی ہیں. نبوت کا روب بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک شاندار نرمی بھی ہے. یہ کتنا خوبصورت یوں سمجھے کہ مکسچر آف دا اخلاق اور مکسچر آف دا پرسنالٹی ہے جو ہم سب میں ہونا چاہیے. مجھ سے کوئی اتنا فری نہ ہو کہ جناب جو میرا اور اس کے درمیان ایک وقار کا پردہ ہے وہ بھی گر جائے, اور میں بھی نہ ہوں نا ایسا. میں بالکل سافٹ رہوں, اس کے لیے فلیکسیبل رہوں, ایکسیسیبل رہوں, لیکن جو ہم دونوں کے درمیان ایک وقار کی خوبصورت سی دیوار ہے یا خوبصورت سا پردہ ہے وہ باقی رہنا چاہیے. حضور اس میں یہاں پر پھر ایک ٹیچرز کو جو آج کل ٹرینڈ ہے اس میں ہم ضرور ایڈریس کریں گے کہ استاد یہ نہ دیکھے کہ جو شاگرد ہیں میرے
میں نے ان کے اندر ہر دل عزیز بننے کے لیے وہ کام کرنے ہیں جو کہ شاگرد کو ہر دل عزیز بنائیں. فار ایگزامپل کہ وہ ایسے بات کر رہا ہے، پرینک کر رہا ہے، بلکہ ایسے بھی واقعات سننے کو ملے اور کچھ تجربہ بھی رہا کہ گندے مذاق تک کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اسٹوڈنٹ بڑوں کو یعنی پرنسپل وغیرہ کو یہ کہ جی ہم اس ٹیچر سے بہت خوش ہیں، پرائیویٹ جاب ہے جا سکتی ہے، اس طرح کے معاملات کو. اور جو بات آپ نے کہی حضور، یہ دیکھا جائے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہی عقیدت ہے. اگر تو اسٹوڈنٹ ٹیچر سے عقیدت رکھتا ہے تو ٹیچر کا آنا بیٹھنا بھی منہ نہیں اس نے یعنی بھی ادائیگی الفاظ نہیں کی، اس کا آنا بیٹھنا مسکرانا بھی تربیت بن جائے گا، اس ٹیچر کے بارے میں سوچ بھی تربیت بن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ دینی استاد کی بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ بچہ جب فارغ التحصیل بھی ہو جاتا ہے اپنے استاد کو دور سے دیکھے گا، وہ اپنی گاڑی سے اتر کے موٹر سائیکل والے اس ٹیچر کے ہاتھ پاؤں چومے گا جا کے، کیونکہ وہاں پہ شاید یہ عقیدت والا فیکٹر بہت زیادہ ہے لیکن دنیاوی جگہوں پہ کم. دیکھیے اسکول میں بھی جن ٹیچرز نے آپ کی شاندار تربیت کی ہے نا، آج آپ بے شک کہیں بھی پہنچ گئے ہیں، وہ نظر آئیں گے، آپ ان کا ادب کریں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو تعلیم کا حق ادا کیا تھا، آپ کو عزت کے ساتھ پڑھایا تھا، آپ سے پیار کیا تھا. وہ بات بڑی زبردست کر رہے ہیں. اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، کچھ باپ بیٹوں میں بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے. باپ کہتا ہے میں بیٹے کا دوست بن جاؤں، وہ دوست بنتے بنتے اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ اب وہ باپ نہیں بن سکتا، وہ تربیت کرنے جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو نا ابا کیا ضرورت ہے. وہ ابا کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک لیول تک جائیں نیچے، اس کے ساتھ اس کے دکھ درد شیئر کریں لیکن اپنا وقار باقی رکھیں. یہ ٹیچر کو بھی رکھنا چاہیے، یہ نگران کو بھی رکھنا چاہیے، یہ ایک لیڈر کو بھی رکھنا چاہیے. اب وہ ریورس بھی نہیں ہو سکتی بات. آپ اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ اب وہ آپ نے ان کے ساتھ توں تڑاک ابے تبے سارے تو آپ نے پردے گرا دیے. اب آپ کیسے ان کو کہیں گے کہ آپ یہ کام کریں، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ آپ خود ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اخلاق جو ہے نا، اس کے یہ چیز بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ہو سکتا ہے حضور وہ بچہ بھی پریشان اور کنفیوز ہو جائے، وہ تو ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا کہ میری تربیت باپ کرے گا، میری تربیت استاد کرے گا. فی الوقت تو وہ اس کو خوشی ہوگی کہ یار یہ بڑا ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ کنفیوز ہو جائے گا. وہ کہے گا یار یہ کیا ہوا، مطلب وہ چیز ہی نہیں پوری ہوئی جو یہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا حضور، یہاں جو آپ نے مذاق کی اور مزاح کی اور خوش مزاجی میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس کیا، مذاق، مزاح، خوش مزاجی، پرینکس، بدتمیزی، دل آزاری اور اس طرح کی جتنی حرکتیں، کیونکہ اس وقت ایک ورڈ ہے کریٹیوٹی کا کہ یعنی کچھ نیا کرنا، اور کانٹینٹ رائٹر کا کہ کانٹینٹ لکھنا، تو بڑا اس وقت یہ ناکام ہے. ویوز کا مقابلہ یہ اس وقت فیڈ ہے. اب کانٹینٹ رائٹنگ میں تو سیدھی سی بات ہے، جب بھی کانٹینٹ کوئی لکھے گا تو اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو یہ یا تو آپ ٹیچر بن کے کانٹینٹ لکھیں گے اگلے کو سمجھانے کے لیے، ایک ہے فرینڈ بن کے لکھیں گے اس کے ساتھ، اور ایک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، مذاق مسخری اور وہ سارا کچھ اس کی تفریح وغیرہ کے لیے کریں گے. اب اس یہاں پر ہم اس کو کریٹو کہتے ہیں جو کہ مطلب کوئی نئی چیز لائے. وہ نئی چیز کس نوعیت کی ہے اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. وہ غیبت ہو رہی ہے، وہ کسی کی جھجیاں کھیڑی جا رہی ہیں، اگلا بھی کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے اصل جنگ ویوز کی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اس طرح کی کروں. تو حضور اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کرنے والا جب یہ کر رہا ہے نا تو اس کو ویوز مل رہے ہیں عوام سے، تبھی وہ کر رہا ہے. یہ ہمیں اس حوالے سے کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سوچ لینا کہ آپ کو جو ویوز مل رہے ہیں وہ کیا کر کے مل رہے ہیں. اگر دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گناہ جاریہ کہ وہ کام ہو رہے ہیں جو پہلے پاسبل ہی نہیں تھے. آپ نے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پہ آپ 5 دوست بیٹھے، کسی ایک دوست کا مذاق اڑایا، ایک کو تنگ کیا، 5 گواہ بنے. غلط تو یہ بھی تھا، مگر اب اسی تنگ کرنے کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، 10 لاکھ گواہ بن گئے. وہ 10 لاکھ نے فارورڈ کیا، یعنی آپ کے ایک گناہ کو 10 لاکھ نے دیکھا. ہو سکتا ہے ان میں سے چند ہزار کو یہ کام سمجھ آ گیا، وہ یہ کرنے لگ گئے. آپ کی وجہ سے ان کو وہ برائی کا راستہ بھی ملا. وہ جو بھی کریں گے اس کا بھی گناہ، جتنے دیکھ رہے اس کا بھی گناہ. آپ کو 10 15 20 لاکھ کروڑ ویوز مل گئے، لیکن وہ ویوز گناہ کی وجہ سے ملے، اللہ کی ناراضگی وجہ سے ملے. مجھے روایت یاد آئی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن جنت کی طرف بلایا جائے گا. وہ جب جائے گا تو دروازہ جنت کا بند کر دیا جائے گا، بڑا مایوس ہوگا. پھر واپس جائے گا، پھر بلایا جائے گا آ جاؤ، وہ پھر دوڑتا ہوا جائے گا، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. کئی بار ایسا ہوگا. پھر جب وہ مایوس ہو کر پلٹے گا تو فرمایا جائے گا یہ اس چیز کی سزا ہے جو تم لوگوں کو دنیا میں مذاق کر کے تکلیف دیا کرتے تھے. آج یہی کرتے ہیں نا، کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا کسی کا نام رکھ دیا. اچھا وہ کہتے ہیں دوست تو ہنس رہا ہے، میں اس کو موٹو کہہ رہا ہوں، چھوٹو کہہ رہا ہوں، لمبو. وہ آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، دل تو اس کا کرچی کرچی ہے نا. آپ کو تو کسی کے عیب دے کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے مکمل بنایا. آپ اس کے عیب کا مذاق اڑا رہے ہیں. من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے. آج آپ کسی کے عیب کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ اس میں مبتلا ہو جائیں. یہ گناہ جاریہ ہیں. خدا کے واسطے میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، لوگوں کے لائک کے چکر میں ایسا کام نہ کریں کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جائیں. اللہ اکبر. مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا رب مجھے لائک کر دینا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ زندگی کا حاصل ہے.
ہم یہ دوڑ میں لگ گئے ہیں, ملین ویوز تو 10 ملین ویوز تو اتنے جناب ہمیں یہ والے سوشل میڈیا کے بٹن مل گئے. آپ سوچیں یہ کس وجہ سے ملے ہیں. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں یار سیدھی بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں, ویوز نہیں ملتے. تو نہ ملے ویوز, 100 لوگوں نے دیکھا, اگر ان میں سے ایک نے نیکی کے کام پہ عمل کر لیا, آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ اور ہو حضور گیا. یہ دیکھیں جن سے اللہ راضی ہوا بعد میں لوگ بھی کتنے راضی رہے ان سے ایسے ہی ہے. آٹومیٹکلی. ایسے ہی نا. آج یہ بزرگان دین ہیں, آج کا دور تو ایسے ہے کہ فائدہ نہ ہو تو کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے. صحیح ہے. مزارات پہ لگا یہ رش, اور ہر قسم کا, امیر سے امیر اور غریب سے غریب, کس وقت آ رہا ہے, 2 منٹ کے لیے آ رہا ہے, کیا ہے وہاں پر. اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ تو روایت ہے جو آپ نے جملہ کہا, بڑی کمال کی روایت, اور یہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کچھ لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ بندے بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہو اس حدیث کا اگلا پارٹ صوبان بھائی, ون آف دا بیوٹیفل, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں, بندے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. کامیابی کس کے پاس ہے؟ جیسے آپ نے مزار کی مثال دی, اب خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں. آپ ہندوستان گئے, پورا ہندوستان خلاف تھا, آپ اللہ کو راضی کر رہے تھے. آپ لوگوں کے لائک کے چکر میں نہیں تھے, آپ نے اللہ کو راضی کیا. کسی نے پانی بند کر دیا, کسی نے اونٹ نہیں بیٹھنے دیے, آپ کو اٹھا دیے. اینڈ آف دا ڈے 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے خواجہ کے ہاتھ پر. اچھا میں اور آپ ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم خواجہ کے وطن کے نہیں ہیں, مگر دل سے پوچھو ان کی کتنی محبت ہے. پوری دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. 800 سال ہو گئے خواجہ صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے, 800 سال سے زیادہ. آج بھی دنیا میں حکومتیں ان کی دلوں میں راج کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لائف کیسے گزاری؟ اللہ کو راضی کیا, اللہ نے بندوں کو راضی کر دیا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں بندوں کو راضی کر رہا ہوں یا رب کو راضی کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو بھی راضی کیا جائے تو اللہ کے حکم پر کیا جائے. یعنی اللہ نے جس طرح کہا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ فار ایگزامپل بیوی کو مسکرا کے دیکھنا, اس کے منہ میں نوارا ڈالنا, یہ صدقے کا ثواب ہے. اچھا اسی میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے میں اس کو بے حیائی کے کام کی طرف لے جا رہا ہوں, تو رب تو ناراض ہو رہا ہے نا. یہ نہیں کرنا ہے. بچے, بیوی, فیملی سب بعد میں ہے. میرے رب کا حکم کیا ہے؟ میں بچوں کو راضی کروں. اچھا کون کہتا ہے راضی نہ کرے؟ شریعت تو کہتی سب کو راضی کرے, لیکن ایک باؤنڈری بھی تو ہے نا. ہم اس باؤنڈری کو کراس کر جاتے ہیں, اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ رب کو راضی کریں, رب سب کو راضی کر دے گا. حضور یہاں پہ خوش اخلاقی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ خود بھی ٹریول بھی کرتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک مصروف زندگی بھی ہے. obviously انسان ہے, اس کا موڈ فلکچویشن جس کو ہم کہتے ہیں, ایموشنل فلکچویشنز وہ ہوتی ہیں, اس کے جذبات کا اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں کہ جو کچھ ایسے لو جب ہوئے ہوں, نیچے ہوئے ہوں, تو اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں, اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں, پبلک ڈیلنگ نہیں کرتے. لیکن نیند, کھانا پینا, اس قسم کی جو قدرتی لازمی ریکوائرمنٹس ہیں, ان چیزوں کا اثر اخلاق پر اور موڈ پر تو ہوتا ہے. 100%, خاص طور پہ آپ کی نیند. اور بعض اوقات دیکھیے ہم انسان ہیں نا, اچانک کوئی نیوز آ گئی, کسی کی کال آ گئی, کوئی ایسی بری خبر آ گئی, کسی نے بدتمیزی کر لی, تو موڈ تو اس کا آف ہو جائے گا. اور خاص طور پہ اگر آپ پراپر نیند نہیں کرتے نا, کچھ لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں 3 گھنٹے سوتا ہوں, میں 4 گھنٹے سوتا ہوں, یہ آپ درست نہیں کر رہے. آپ اپنی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں اور اپنے موڈ کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھی نیند آپ لیں, ایٹ لیسٹ 7 گھنٹے 6 گھنٹے آپ سوئیں, اس سے انشاءاللہ آپ فریش ہوں گے, اور فریش ہو کے آپ لوگوں کے لیے بھی فریش رہیں گے. میں دونوں طرف کی بات کر لیتا ہوں. جن لوگوں کو جو پبلک فگر ہیں یا لوگ خوش مزاج بننا چاہتے ہیں, یا جو چاہتے ہیں کہ میں ہر دل عزیز بنوں, تو آپ کو اپنے اندر یہ ایبلٹی رکھنی ہوگی کہ آپ کے غم, آپ کے دکھ, آپ کی سوچیں وہ پیچھے رہیں, اور آپ لوگوں کے سامنے مسکرا کر ملیں. یہ ایک مشکل کام ضرور آرٹیفیشل رہنا ہوگا, کیونکہ وہ جو ملنے آیا نا آپ سے, اس کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا پرابلم. وہ ایک ہی بار ملا ہے, بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ لائف میں 70 سے 75% لوگ آپ سے وہ ملتے ہیں جو لائف میں ایک ہی بار ملتے ہیں, وہ بعد میں مل ہی نہیں پاتے آپ سے. تو ان کے پاس تو وہی امپیکٹ, وہی ملاقات آپ کا تعارف ہے نا. اب آپ مسکرا کر ملے تھے, یا آپ کا موڈ آف تھا, یا آپ نے جھاڑ دیا تھا, تو وہ تو ساری زندگی وہ امپیکٹ لے کر گیا. تو کوشش کریں اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, ہر کسی سے کوئی ملنے نہیں جاتا, تو ملنے آ رہا ہے تو اس کو اسمائل دیں, اس کو مسکرا کر ملیں, اس سے اچھی طریقے سے ملیں. اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں, اگر وہ کسی شخص سے ملتے ہیں تو پہلی ملاقات میں ہی جج نہ کریں. انسان ہے نا, ہو سکتا ہے خوش مزاج ہو, مگر آج اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہو, کوئی اس کو خبر مل گئی ہو, اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. اچھا یہ ہم اپنے بارے میں غور کریں, ہمارے مزاج میں کتنا فلکچویٹ آتا ہے. کیا کبھی یار ابھی موڈ اتنا آف ہے کہ بچے سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا, اگر بندہ اسی موڈ میں جج کر لے. ویسے میں نے ایک اور بات سیکھی کہ اگر آپ کا موڈ آف ہے, ڈاؤن ہے, آپ انسان ہے, ہو جاتا ہے, اس وقت کوشش کریں پبلک میں نہ جائیں, اس وقت کوشش کریں فون نہ اٹھائیں. اور یہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ میکسیمم 1-2 گھنٹے میں آپ نماز پڑھیں گے, وضو کریں گے, فریش ہو جائیں گے, تھوڑا بات بھول جائیں گے, پھر آپ آ جائیں. آپ مس کال ہونے دیں, بعد میں کال کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ فون اٹھا کے ویسا جواب نہ دیں جیسا اس کو ایکسپیکٹ ہے. ہر فون اٹھانا واجب تو نہیں ہے نا. تو یہ بھی کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک اور مشورہ دوں گا, کچھ لوگوں کا ٹٹ فار ٹیٹ کا بڑا مزاج ہوتا ہے.
ابھی بدلا لیتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں, جیسے کو تیسا. یہ مزاج بدل دیں. ہم انسان ہیں, ہمیں بھی کوئی بات بری لگتی ہے, کسی نے میسج کیا, بندہ کہتا ابھی جواب دیتا ہوں. یہ اپنی عادت ہے نا, اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. جواب دینا ہے نا 3 گھنٹے بعد دوں گا, ایک بیچ میں نماز پڑھوں گا پھر دوں گا, آج نہیں کل دوں گا. آپ بلیو کریں, آپ جو ایک دن بعد یا چند گھنٹوں بعد یا 1-2 نمازیں پڑھ کے جواب دیں گے نا, وہ بہت سافٹ ہو چکا ہوگا. ورنہ بعض اوقات بندہ ویسا جواب دے دیتا ہے کہ ساری زندگی شرمندگی رہتی ہے کہ یار کاش میں ایسی. حضور یہ بہت پیاری بات آپ نے کی. اس پہ کچھ رولز بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ 5 منٹ ڈیلے, 10 منٹ ڈیلے, یا جس طرح آپ نے ایک نماز ڈیلے کا, یہ تو خیر سب سے بہترین ہے. دیکھیں نا, وضو آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. شیطان آگ سے بنا ہے, آپ وضو کریں گے آپ کول ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا, آپ محفل بدل دیں, آپ تھوڑا سا موڈ چینج ہونے دیں. آپ سوچیں, آپ کا دل کہے گا ابھی جواب دو, آپ کے ضرور دوں گا لیکن کل دوں گا. آپ اس کو اپنے آپ کو روک کے رکھیں. آپ دیکھیں جب آپ کل جواب دیں گے نا, وہ 50-60-70% ویسے ہی کول ڈاؤن ہوگا. اور دوسرا پھر اس دوران میں اس کی پازیٹیو چیزیں اس بندے کی سامنے آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے معافی کر دیں, معاف کر دیں. حضور معاف کرنے کے حوالے سے یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. ایک بندہ بد اخلاق تھا, یعنی ایک تو نا ایک بندے کے امپریشن پڑ جاتے ہیں کہ اس بندے کا نام جب ذہن میں آئے گا تو اس کی ایک پہچان بھی ذہن میں آئے گی. اچھا نہ چاہتے ہوئے آئے گی, آپ بول نہیں رہے, بولتا بہت ہے, لمبی کر دے گا, یا کچھ کی پہچان ہوتی ہے بیماری ہے, یہ بندہ اس کا یا تو بیماری ہے یا اس نے تو پیسے ہی مانگنے ہیں. بہرحال اس کی ایک پہچان بن گئی کہ وہ بد اخلاق ہے. اچھا وہ خوش اخلاق بن گیا ہے, اس نے پروجیکٹ پازیٹیو مائنڈڈ میں کامیابی کر لی. وہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, جس طرح ہم نے بھی بات کی, اچھے ماحول میں رہا, کتابیں پڑھی, اس نے خود یہ اینالائز کیا کہ بد اخلاقی کی وجہ سے زندگی جیرن ہو چکی ہے, تو وہ خوش اخلاق بن گیا, چینج ہو گیا. یا کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے بندہ اندر سے ہل جاتا ہے, اس کو قبول ہم نے نہیں کرنا, وہ بیچارہ ٹھیک ہو چکا ہوا ہے, آ بھی گیا ہے, توبہ تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال he has changed himself. اب ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے, وہ چیک کر لیں اس کو یا کیا کریں؟ دیکھیں, آپ کو اگر کسی شخص سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ کو خود چینج فیل ہو جائے گا کہ یار یہ تو بالکل بدل گیا ہے, بہت پیار سے بات کر رہا ہے. بلکہ میرے حساب سے تو جس بد اخلاق آدمی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا, اگر وہ پیاری 2 باتیں کر لینا تو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے ایسی بات کر لیا. عام آدمی کی وہ بات نارمل لگتی ہے, اس کی زیادہ اچھی لگتی ہے, کیونکہ اس سے ایکسپیکٹ یہ نہیں تھا. بالکل ایسا ہی اس سے تو خاص طور پہ اگر وہ ہم سے بڑا ہے, ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, جب جاتے ہیں ڈانٹی سنتے ہیں, اور آج وہ پیار سے 2 جملے کہہ دے تو بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا, انہوں نے مجھ سے پیار سے بات کی. تو آہستہ آہستہ آپ ہی پروف کرتے ہیں. دیکھیں نا, اگر میں خوش اخلاق ہوا ہوں تو میری باتیں بتائیں گی نا, میرا انداز بتائے گا. تو آپ اس کا بہترین حل پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے آپ کو چینج کیا اور ریئلائز کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے معافی بھی مانگ لینا. یہ زبردست, تو پھر آپ کا بیسک کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت میرا مزاج بہت سخت ہے, ڈور اوپر ہو جائے گا, میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں, مجھے احساس ہو گیا, اب انشاءاللہ اب شکایت نہیں دیکھیں گے. یہ ایک جملے نے کلیئر کر دینا آپ کو. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ جناب میرا کوئی تجربہ ان کے ساتھ ہو اور وہ اس کا پروسپیکٹس چینج ہو, وہ میرے بارے میں چینج ہو, آپ معافی مانگنا شروع کریں. ویسے یہ بھی ہے کہ جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں چینجڈ ورژن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا, یعنی توبہ کا یا ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ جو غلط مشہور ہے, پورا قبیلہ بدماش اور چور مشہور ہوتا تھا, تو اس قبیلے کا جو بندہ آتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. لیکن یہ تو اسلام کا ایک تھا نا ایڈوینٹ کہ وہ توبہ, اور ایسے لوگ جن کے جرائم کیسے تھے, پھر وہ اپوزٹ گئے اور وہ پازیٹیو پہ کتنی اوپر چلے گئے. اور یہ آج بھی جاری ہے, یہ آج بھی جاری ہے. تو آپ اپنے آپ کو سافٹ کریں اور لوگوں سے ملنا شروع کریں, معافی تلافی کر لیں. حضور اس میں جس قسم کا کام انسان کرتا ہے, جس قسم کے اس کے دوست ہوتے ہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر انسان پہ نہ آئے. مثال کے طور پہ ایک بندہ, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ایسی ہے جس ڈیوٹی میں وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو موبائل پکڑ کے بیٹھے ہیں. مثال کے طور پہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا, لیکن جیسے گارڈ کی ڈیوٹی ہے, اول تو موبائل نہیں پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ چوکنا رہے, لیکن وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے تو موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح کچھ جگہوں کے اوپر آپ ریپیٹیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے درزی ہے, وہ ایک ہی کام کر رہا ہے, یا مشین پہ کوئی بندہ لگا ہوا ہے, تو گانے عام طور پہ لگے ہوتے ہیں. اب وہ سارا دن گانے سن رہا ہے, تو وہ گانے جیسا مائنڈ سیٹ, گھر بھی آ گیا تو گانے ایکو ہو رہے ہیں, دماغ میں گونج رہے ہیں, تو انسان کے کام کا بھی اثر اس کے اخلاق پہ ضرور پڑتا ہوگا نا. بڑی اہم بات کی. میں تو ایک بار ایک فیکٹری میں گیا, 500,000 لوگ سینے سے لانے والے مرد بھی تھے, خواتین بھی. تو میں گیا تو گانوں کی آوازیں آ رہی فیکٹری سے, حالانکہ وہ کسی مذہبی آدمی کی فیکٹری تھی. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی میوزیکل شو وغیرہ؟ کہ جتنے کاریگر ہیں نا یہ کام ہی جب کرتے ہیں جب گانے چلتے ہیں. تو میں تو کہا آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. بولے میں نہیں, یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ 7-8 گھنٹے رزق حلال کمانے گئے ہیں اور 7-8 گھنٹے حرام کا میٹر جاری ہے. کچھ سننے کی عادت ہی ہے تو کوئی نعت شریف سن لیں, آپ کوئی اچھا سا بیان سن لیں. مطلب آپ سوچیں کہ کیوں یہ اپنے آپ کو دماغ میں ایک جو چیز کنٹینیو ڈال رہے ہیں, تو یہ تو حرام ہے. تو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے لوگ ملے, کہتے ہیں جب سے یہ تفسیر قرآن ہمیں آڈیو میں مل گئی ہے, جب سے ہمیں یوٹیوب پر امیر علیہ سنت کے بیانات اور اراکین شورا کے بیانات اور مفتیان کرام کے پروگرام ملے ہیں, ہماری ڈیوٹی ایسی ہے, ہم فارغ ہوتے ہیں, ہم 8-8 گھنٹے 7-7 گھنٹے سنتے ہیں, ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. تو اسی ٹائم کو پازیٹیو ٹائم بھی تو بنایا جا سکتا ہے, جنت میں لے جانے والا ٹائم بھی بنایا جا سکتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ان چیزوں میں سکون یا لطف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو آپ ذکر اللہ کی باتیں سنیں، اللہ رسول کی باتیں سنیں، وقت بھی پورا گزر جائے گا، پازیٹیوٹی بھی آ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، دیٹ واز اے ویری فروٹفل میٹنگ اینڈ دیٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. یہ جو پازیٹیو مائنڈڈنس کے اوپر، خوش اخلاقی کے اوپر آج ہم نے کلام کیا، واقعی یہ بہت بڑا ایسٹ ہو سکتا ہے. پروگرام کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آپ، یہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر موجود رہتا ہے. بس یہ یاد رکھیے کہ خوش اخلاقی یہ چیز کو حسن دیتی ہے، انسان کا برانڈ بن جاتی ہے، سارے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. مسکرا کے بات کریں، کھلے دل کے ساتھ بات کریں، اور کوشش کریں جس انسان کے ساتھ موجود ہو اس میں رہیں. اس میں رہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹائم دیں. اب موبائل پر ہے تو موبائل پہ رہیں، اب اس بندے کو بتا دیں میں موبائل پر ہوں، اور بندے کے ساتھ ہے تو موبائل کو چھوڑ کے بندے کے ساتھ رہیں نا. اب اس کے ساتھ پورا ٹائم رکھیں، سننے کی عادت ڈالیں. بہرحال خوش اخلاقی کے تو اتنے چیپٹرز ہیں کہ انسان کیا بیان کرے. امیر اہل سنت کی ذات کو آپ پڑھیں، الحمدللہ خوش اخلاقی کیسی باتیں ہیں. اچھا حضور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بکس اگر آپ ریکمینڈ کریں تو. جی میری بہت فیوریٹ بک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے. اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکے ہیں، اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میں نے کئی بار یہ کتاب پڑھی ہے. اور سچی بات ہے کہ اگر آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کر باوضو پڑھیں نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. بڑے عشق رسول کے عالم میں کتاب لکھی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے ابواب ہیں. تفصیلی پڑھنی ہو تو پھر اور بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں. اب یہ جو سیرت رسول عربی مکتبۃ المدینہ کی ایک اور کتاب بھی ہے، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یوں تو اور ساری سیرت پہ کتابیں ہیں، تو میں نے اس لیے شارٹ والی بتائی ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم پھر بھی 600-650 صفحات ہیں، مگر اس کو پڑھیں تو، اور اس کو آپ، میرا مشورہ ہے گریجولی پڑھیں. یعنی آپ نبی پاک کے ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں، پھر ولادت کے واقعات، بچپن کے، مکی زندگی، بدری زندگی، معجزات، امیزنگ ہے، امیزنگ. ماشاءاللہ پہلے محبت بھی دل میں ہے، اللہ کے کرم سے جب پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے اچھے دوستوں میں رہیں، اچھی صحبت اختیار کریں گے، انشاءاللہ خوش اخلاقی آتی چلی جائے گی. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. Islam for all, Islam for all, Islam for all.